مقامی حکومت کسی بھی جمہوری نظام کی اساس کہلاتی ہے۔ ایک جدید جمہوری ریاست میں مقامی حکومتوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل مقامی سطحوں پر حل کریں۔ بہت سارے جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کو مقامی سطح پہ حل کیا جا سکتا ہوتا ہے، چونکہ یہ لوگوں کی گلی محلے کے مسائل ہوتے ہیں، ان کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہوتا ہے، لائٹنگ سے ہوتا ہے، سڑک سے ہوتا ہے۔ تو اگر مقامی حکومتیں موجود ہوں جو لوگوں کی اپنی منتخب کردہ ہوں اور وہ لوگوں کے لیے قابل رسائی ہوں، لوگوں کو جواب دہ ہوں، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں۔ مقامی حکومتوں کی کارکردگی کو بہتر اور مؤثر بنانے کی پیش نظر سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹو یعنی CPDI نے جرمن ادارہ برائے ترقی GIZ کے تعاون سے صوبہ خیبر پختونخوا کی 3 تحصیلوں میں ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا، جس کا مقصد معاشرتی ترقی، نظام حکومت کی اصلاح اور مقامی حکومتوں کے عملی طریقہ کار کو مؤثر بنانا تھا۔ GIZ کے پروگرام سپورٹ ٹو لوکل گورننس، جسے ہم مختصراً لوگو 2 کہتے ہیں، انہوں نے CPDI کے ذریعے ہم سپورٹ دے رہے ہیں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو، جس کے تحت ہم مختلف پائلٹ TMAs میں ایسے انٹرونشن لے رہے ہیں جس کے ذریعے جو میونسپل سروسز ہے اس میں بہتری لائی جا سکے۔ CPDI کے اس تعاون سے ہمیں ہماری میونسپل سروس کی پرفارمنس میں کافی ہمیں اس میں ہمیں ہیلپ ملی ہے، اور انہوں نے ان سے ہمیں اویئرنیس حاصل ہوئی ہے۔ اس پروجیکٹ کو 4 بنیادی عناصر میں تقسیم کیا گیا۔ قانونی قواعد و ضوابط کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے محکمہ بلدیات، انتخابات و دیہی ترقی خیبر پختونخوا کو تکنیکی مدد فراہم کرنا۔ میونسپل سروسز کی مؤثر فراہمی کے لیے ضابطے، طریقہ کار اور گائیڈ لائنز مرتب کرنا۔ مقامی حکومتوں کے افسران کی استعداد کو بڑھانے کے لیے لوکل گورنمنٹ اسکول کو معاونت فراہم کرنا۔ ریجنل میونسپل آفیسر اور سپرنٹینڈنگ انجینئر مالاکنڈ کی استعداد کو بڑھانا کہ وہ خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت مؤثر نگرانی کی ذمہ داری کے کاموں کو بخوبی انجام دے سکیں۔ اس پائلٹ پروجیکٹ کے لیے خیبر پختونخوا کی 3 تحصیلوں مٹا، لاچی اور ہری پور کا انتخاب کیا گیا۔ بلدیاتی امور اور اس کے افسران کی استعداد بڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے مسائل اور خامیوں کی نشاندہی کی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے متعلقہ اداروں کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بھرپور ریسرچ کی گئی اور گیپ انالیسس کیا گیا، اور متعلقہ تحصیلوں میں گھر گھر جا کر میونسپل سروسز کی سروس کوالٹی کو جانچنے کے لیے سروے بھی کیے گئے۔ اس سروے کے تحت جو معلومات حاصل ہوئیں اس کے ذریعے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کہ ہم مختلف قسم کے رولز، ریگولیشنز، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، گائیڈ لائنز ڈیولپ کریں گے، جس میں کارز پارکنگ کی گائیڈ لائنز شامل ہیں، جس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی SOPs شامل ہیں۔ لوکل گورننس اسکول خیبر پختونخوا کے اشتراک سے تحصیل بلدیاتی انتظامیہ کے افسران کے لیے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن، لوکل گورنمنٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ SOPs اور کار پارکنگ SOPs پر ٹریننگ کتاب سے مرتب کی گئے، اور سرکاری افسران کی ٹریننگ کا انعقاد بھی کیا گیا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ جو منتخب ہو کے آتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت پڑھے لکھے بھی ہوں اور وہ حکومت کے قوانین، رولز، پروسیجرز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں۔ تو اگر ان کی ٹریننگ کا اہتمام کیا جائے گا تو پھر ان کو وہ چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ تو ہمیں خوشی ہے کہ GIZ کے تعاون سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اور لوکل گورنمنٹ اسکول کو اور اس کے علاوہ کئی مقامی حکومتوں کو، TMAs کو مدد فراہم کی۔ ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس دی ہے مختلف ٹریننگز کے حوالے سے، جس میں CFMIS جو ہے جو کمپیوٹرائز فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کے حوالے سے، کار پارکنگ کے حوالے سے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے اور مانیٹرنگ اور ایویلیوشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنیکل اسسٹنس کی ہیں۔ اس کے علاوہ سینیٹیشن کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ایکوپمنٹس جو ہے ڈونیٹ کی ہے، ویل بیروز ہے، مختلف جو ہے ہمارے سینیٹیشن کے جو ٹولز ہیں وہ ہمیں ڈونیٹ کی ہے۔ تحصیلوں کے بجٹ اور مالیاتی امور کو منظم اور شفاف بنانے کے لیے
CFMIS آن لائن سافٹ ویئر مقامی حکومتوں اور بلدیاتی نظام کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا CFMIS کی تربیت کے لیے منعقد کیے جانے والے سیشنز متعلقہ افراد کے لیے کافی مفید رہے۔ GIZ نے اور CPDI نے ہمارے لیے ٹریننگ سیشن ارینج کیے اور پنجاب سے ہم نے ایک سسٹم لیا ہے، اس پہ ہم نے کام کیا اور بہت سپورٹ ملی ہمیں۔ اس میں ہم نے ساری کی ساری جتنی بھی ٹرانزیکشن ہیں وہ کر لیتے ہیں اور رپورٹ خود بخود جنریٹ ہو جاتی ہیں اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رپورٹنگ آسان ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے بین الصوبائی ٹریننگ سیشنز کا اہتمام بھی کیا گیا تاکہ متعلقہ افراد ایک دوسرے کے تجربات سے بھی بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ CFMIS کے حوالے سے ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا تاکہ تربیت کے اس عمل کو آگے تک پھیلایا جا سکے۔ اس بارے میں GIZ اور CPDI کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپرچونٹی ایک پرووائڈ کی اور KP میں پہلی دفعہ ماسٹر ٹرینرز کا ایک پول کریٹ کیا جس میں سنگل میں فیمیل تھی جسے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی گئی، فیمیل کو بھی ایک ایکول فرنٹ پہ لے کے آئے، امپاورمنٹ ہمیں پرووائڈ کی کہ ہم بھی اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکیں اکانومی میں۔ اس پروگرام کا ایک بڑا جز ریجنل میونسپل آفس کا گیپ انالیسس بھی تھا، لہٰذا ریجنل میونسپل آفسز کی خدمات میں بہتری لانے کے لیے مسائل کی نشاندہی کا سروے کیا گیا اور وہاں کے اسٹاف کی تربیتی اور دیگر ضرورتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں مطلوبہ سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسپیشلی میں مالاکنڈ ڈویژن کی بات کروں کہ یہ پوری صوبے کا آپ یوں سمجھے کہ 50% TMAs ہیں۔ ہم GIZ کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں فوٹوسٹیٹ مشین، پرنٹر، ملٹی میڈیا، لیپ ٹاپ وغیرہ ہمیں پرووائڈ کی۔ اب ہم اس چیز پہ لگے ہیں کہ 40 TMAs کے ڈیٹا ہم ایک کلک پہ اپنے ہائی اپس کو بیچ سکتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، لوکل کونسل بورڈ اور لوکل گورننس اسکول کی سہولت کے لیے ایک ہینڈ بک آف لوکل کونسلز ریگولیشن مرتب کی گئی، جس میں سن 2008 سے لے کر مارچ 2022 تک جاری ہونے والے تمام نوٹیفیکیشنز موجود ہیں۔ اس ہینڈ بک کو مزید آسان فہم اور قابل رسائی بنانے کے لیے آن لائن مینجمنٹ سسٹم بھی تشکیل دیا گیا۔ یہ کمپینڈیم جو ہم بنا رہے ہیں یہ اس کی ضرورت بہت پہلے سے تھی اور یہ پہلے بھی ریئلائز کیا گیا تھا کہ ایک ایسا کمپینڈیم بنے جس میں جتنی بھی ہماری نوٹیفیکیشن، جتنے ہمارے رولز پالیسیز جو ہم ٹائم ٹو ٹائم ایشو کرتے ہیں یہ ایک ہی جگہ پہ موجود ہو۔ تو اس کے لیے پہلے بھی کام ہوا تھا، یہ 1985 تک اپڈیٹڈ تھے اور پھر بعد میں اس کو کنٹینیو نہیں رکھا گیا جس سے بہت بڑا ایک ہلا پیدا ہو گیا تھا۔ ہمارے بہت سارے کیسز جو تھے وہ کورٹ میں تھے، ہم جو نوٹیفیکیشن وغیرہ دیکھتے تھے تو وہ ہمیں مل نہیں رہے تھے۔ اس کا جو فائدہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم جو بھی نوٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں وہ ہمیں ایک کتاب میں ہمیں ملے گی۔ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، بہت زبردست بنی ہے۔ ابھی میں نے خود جو ایک پلان کیا ہوا ہے کہ یہ ہم نے ایک تو پورشن میں رکھا ہوا ہے جتنے ہمارے ونگز ہیں، ریگولیشن ہے، فائنینس ہے، لیٹیگیشن ہے، ایڈمن ہے، تو یہ ہم اس کو کنسرن ڈپٹی سیکرٹریز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنے جا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی چیز اس میں مسنگ ہے تو وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے ٹائملی۔ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا فیلڈ کے آفیسرز کو بھی اور اسپیشلی ہمارے سیکریٹریٹ لیول پہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ اس کا ہوگا۔ میں شکر گزار ہوں GIZ CPDI کا کہ دے آر ہیلپنگ اس، اور میں آگے بھی امید رکھتا ہوں کہ دے ول ہیلپ اس۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ میں بھی ورک آؤٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اینٹی انکروچمنٹ لاز ریگولیشن میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ سالڈ ویسٹ میں بھی کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی، تو چونکہ لیٹ می ٹیل اباؤٹ دی لوکل کونسل بورڈ، جو ہم TMAs ہے، TMA از دا میونسپل سروس پرووائڈر۔ وی ہیو مور دین 130 TMAs ان KPK، جس کا بنیادی مین فنکشن سالڈ ویسٹ کلیکشن اور جنریشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اربنائزیشن کی وجہ سے سالڈ ویسٹ کلیکشن جنریشن میں کافی ایشوز آ رہے ہیں، چیلنجز ہے، کیونکہ اربنائزیشن کے ساتھ سالڈ ویسٹ جنریشن بڑھ گئی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ دے ول ہیلپ اس ان دا فیوچر ایز ویل۔
लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए कवायद व ज़वाबित की तैयारी इस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा रही। लिहाजा इस पायलट प्रोजेक्ट में एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट 2022 और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2022 के कवायद व ज़वाबित मुरतब किए गए। CPDI और GIZ की कोऑर्डिनेशन से जो LCB हमारे एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से रूल्स बना रहे हैं, तो इससे पहले एज सच कोई हमारे स्टैंडिंग जो SOPs थे वो नहीं थे, उसमें हमें काफ़ी मुश्किलात आती थी। अभी जब ये बन जाएंगे, इम्प्लीमेंट होंगे, तो इससे हमारी इंक्रोचमेंट को रिमूव करने में काफ़ी आसानी होगी। ये जो प्रोग्राम GIZ ने और CPDI ने ये पायलट फेज़ पे ये हमारे 3 TMAs में चलाया है, इट इज़ वेरी सक्सेसफुल, इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। और इससे मैं समझता हूँ कि ये तीनों मॉडल TMAs हमारी डेवलप हो गई हैं और गाइडलाइंस इन्होंने इनके लिए प्रोवाइड की हैं। इनका HR और उनकी डेटा और उनका स्ट्रक्चर जो है उसको एक सही डायरेक्शन पे ये ले आए हैं, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह हम इसको बाकी TMAs में रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। अवामी खिदमत के जज्बे के साथ CPDI और GIZ के ताउन से जारी रहने वाले इस प्रोग्राम के समरात बल्दियाती दफ्तरों से निकलकर इन तहसीलों की गलियों और आबादियों में नजर आ रहे हैं। इस प्रोग्राम की कामयाबी की बदौलत इन तहसीलों में मुकामी हुकूमतों और बल्दियाती शोबों से वाबस्ता अफराद ने न सिर्फ अपनी पेशा वाराना सलाहियतों और इस्तेदाद कार में इजाफा किया है, बल्कि इस पूरे निज़ाम की सलाहियत और अफादियत को कई गुना बढ़ाने में मदद दी है।